نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعتکاف کا مسئلہ، یعنی مسجد کے اندر رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرہ اس میں اعتکاف کرنا۔ ناظرین کرام، اعتکاف جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کرنا رمضان المبارک کے مہینے میں، 20 دن کا بھی، پورے مہینے کا بھی، اور 10 دن آخری رمضان المبارک کے۔ ناظرین کرام، اعتکاف کا جو مقصد اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتیں۔ تو اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہوا، اور اعتکاف کا جو ثبوت ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ سب سے پہلی آیت جو ہے اعتکاف کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت ہے، وہ 125 نمبر آیت، سورۃ البقرہ اور پہلا پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے علیہ السلام، ان اس بات کا طاہرا کہ پاک رکھیں، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی 3 باتیں یہاں ثابت ہیں اس آیت سے۔ بیت اللہ شریف، اللہ کے گھر میں، یعنی مسجد حرم کے اندر اعتکاف، سب سے پہلے جو ہے طواف، دوسرا اعتکاف، اور تیسرا رکوع اور سجود یعنی نماز۔ تو اعتکاف اس آیت سے ثابت ہے، اور وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے زمانہ میں، اس وقت بھی اعتکاف جو ہے وہ ہوتا تھا۔ تو اعتکاف کا جو بیان ہے اسی آیت سورۃ البقرہ میں بھی ہے۔ آگے چل کے سورۃ بقرہ اور دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم نے مباشرت نہیں کرنی اپنی بیویوں کے ساتھ۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ تم نے مباشرت نہیں کرنی، وَأَنْتُمْ ایسے حال میں، عاکفون کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں۔ یہ آیت نمبر ہے 187 اور سورۃ البقرہ دوسرا پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اجازت دی رمضان المبارک کے مہینے کی راتوں میں، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ۔ یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، 187 نمبر آیت۔ تو یہاں اللہ فرماتی ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تم نے رات کو تو بستری کرنی ہے، رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں ان میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنی ہے، لیکن وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، مباشرت نہیں کرنی اس وقت، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مساجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف پہلے جو ہوتا تھا وہ عورتیں بھی مسجد کے اندر اعتکاف کرتی تھی، اور مرد بھی مسجد کے اندر۔ تو قرآن کریم سے جو اعتکاف ثابت ہے وہ اسی آیت سے 187 نمبر ہے سورۃ البقرہ، کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں ایک دوسری بات کی طرف جس پر کچھ اختلاف بھی ہے، کہ عورتیں گھر میں اعتکاف نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فی المساجد کا لفظ ہے،
اور مسجد کے اندر ہے، اسی طرح احادیث میں بھی مسجد کے اندر ہے۔ تو جو عورتیں اور مستورات خواتین جو گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں وہ مسجد نہیں ہوتی بلکہ ایک کمرے کے اندر ایک جگہ وہ مقرر کرتی ہیں، حالانکہ یہ اعتکاف نہیں ہے، بلکہ جو گھر میں اعتکاف کی اجازت ہے، بعض جو اہل حدیث آتی ہیں وہ اس کی قائل نہیں ہیں، عورتوں کا جو گھر میں اعتکاف ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ویسے بھی نفلی ہے، تو گھر میں جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اور مسجد میں عورت جا نہیں سکتی کیونکہ آج کل جو زمانہ ہے وہ فتنے کا زمانہ ہے، اور عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح گھر میں بھی جو اس کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ گھر کے اندر وہ اعتکاف کرے۔ لیکن ایک بات ہے، مفسرین اور علماء کرام نے جو گھروں کے اندر عورتوں کے لیے اعتکاف کی اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتی تھی کہ میرے گھر میں نماز پڑھ لیں، اور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے، صحیح مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز ان کے گھر میں پڑھ لیتے تھے تو ادھر وہ گھر کے اندر اپنی مسجد بنا لیتی اسی جگہ پر جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث سے اور ان روایات سے یہ ثابت ہے کہ گھروں کے اندر انسان اپنی ہی مسجد بنائے، یعنی عورتوں کے لیے ایک مقرر جگہ ہو جو مسجد کے لیے وقف ہو اور مقرر ہو، تو وہاں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں گھر کے اندر۔ جو بھی اس آدمی جو کوئی بھی اس پر جو ہے نا اختلاف کرتا ہے تو یہ غلط اختلاف ہے کہ عورتوں کا گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ کہتی ہیں کہ گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا، بات ایک منٹ کے لیے بات وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو کہتی ہیں کہ گھروں کے اندر اعتکاف ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف فرق اس میں یہ ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر گھروں کے اندر عورتوں کے لیے ایک جگہ مقرر ہو، عبادت خانے کی شکل میں، مسجد کی شکل میں چھوٹی سی جگہ ہو، وہ انہوں نے مقرر کی ہے مسجد کے لیے، تو وہاں نماز بھی ان کی ہے اور کیا ہے، اعتکاف بھی ان کا ہے۔ اس زمانہ کے اندر یعنی فتنہ کے زمانہ کے اندر عورتیں نماز گھر میں پڑھیں، ان کے لیے بہتر گھر والی نماز ہے، لیکن اس میں عورتیں گھر کے اندر ایک جگہ مقرر کریں، جو کہ میں نے جو روایت آپ کو سنائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں اپنے گھروں میں جو ہے عبادت خانہ بنا دی تھی، مسجد بنا دی تھی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خواتین ایسی ہیں، کوئی آدمی ہے جس نے گھر کے اندر ایک مسجد مقرر کی ہے، ایک جگہ بنائی ہے، اور اس میں مستورات جو ہے نا خواتین وہاں نماز پڑھتی ہیں، وہ ان کا عبادت خانہ ہے، مقرر جگہ ہے، تو وہاں ان کا اعتکاف ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو اعتکاف کا مسئلہ آ رہا ہے وہ فی المساجد کے اندر ہے، مسجد کے اندر ہے۔ تو جو عورتیں مقرر کرتی ہیں گھر کے اندر مسجد کی جگہ، تو بس وہی ان کی اعتکاف کی جگہ بھی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا پورا ثواب بھی اعتکاف کا دے گا۔ کیوں؟ جو انہوں نے جگہ مقرر کی ہے، ایک جگہ مقرر نہیں ہے تو اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اور مسجد اس کو کہیں گے جو مسجد کے لیے مقرر ہو اور دنیا کا کام اس میں نہ کیا جائے، تو اس کو ہی کیا ہے، مسجد کہتے ہیں۔ تو جو عورتیں مساجد کی جگہ میں مساجد اپنے گھروں میں بناتی ہیں، یعنی ایک طرف ایک جگہ مقرر ہے تو پھر وہاں وہ کیا ہے، اعتکاف کر سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ بالکل یہ غلط بات ہے کہ کوئی آدمی اس پر رد کرے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے گھر کے اندر عورتوں کی جگہ ہو، نماز کی جگہ ہو، تو وہ جو وقف کی گئی ہے وہاں اعتکاف ان کا ہو سکتا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے نا جی، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ اور کوئی آدمی اگر 20 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پورے مہینے کا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آخری جو کیا ہے عشرہ ہے اس میں اعتکاف فرمایا ہے۔ اور باقی جو اعتکاف کے فضائل ہیں تو فضیلت اتنی بھی کافی ہے جو قرآن کریم نے بتا دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو، یعنی طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں کے لیے، یعنی اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ بھی بہت کافی ہے جو نا فضیلت کے لیے، اور یہ بھی فضیلت کے لیے کافی ہے جو کہ لیلۃ القدر ان ہی راتوں میں ہے، جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے ان کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ تو قرآن کریم نے جو ہے نا لیلۃ القدر کی خود بخود جو ہے فضیلت بیان کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی صورت میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی جو ہے نا فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو جو آدمی لیلۃ القدر کی تلاش میں ان راتوں میں جو ہے نا قیام کرتا ہے
تو اس کو پورا پورا ثواب۔ ایک بات اور بھی ہے کہ جو لوگ لیلۃ القدر کا اور کوئی معنی کرتے ہیں، کوئی اور ان کا جو ہے نا کیا ہے بیان کرتے ہیں کہ بھئی یار لیلۃ القدر میں اسی طرح ہوتا ہے، درخت سجدہ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، جو ہے نا دیواریں گر پڑتی ہیں، یہ ہوتا ہے، یہ بھائی ویسی باتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اعتکاف کے اندر یعنی لیلۃ القدر کے اندر جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، وہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی جس آدمی نے 1000 مہینے عبادت کی ہے، اس کی 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر اس رات تھوڑا سا قیام کر لے تو اس کی جو ہے نا عبادت تھوڑا سا قیام جو ہے 1000 مہینوں سے بھی اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رات کی یہی فضیلت ہے بھائی، اور باتیں جو اور کوئی آدمی بناتا ہے تو وہ خود بناتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز سجدہ کرتی ہے، درخت سجدہ کرتے ہیں، وہ نظر آ جاتی ہے، پھر کیا کیا بناتی ہیں نا باتیں، اس کی فضیلت، بس فضیلت یہی کافی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے بھائی اعتکاف کریں، اور اعتکاف مسجد میں جب جائیں، داخل ہوں مسجد میں، جو ہے نا کیا ہے اس کی نیت، تو لوگ کہتے ہیں زبان کے اندر نویت اعتکاف ما دمت فیہا، بہرحال جتنے بھی حدیث ہیں اس کے بارے میں، نیت کے بارے میں، تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور تابعین اور تبع تابعین اور محدثین سے بھی یہی ثابت ہے کہ دل کے ارادہ جو ہے اس کو نیت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے نا ہدایت والا راستہ اور مکمل اکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔